میں نے اپنا ہاتھ واسطے سے تاج شریعہ کے غوث پاک کے دست پاک میں دیا۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین فرقوا دینهم وكانوا شیعا لست منهم فی شیء، صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله النبی الامین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ ان پر درود جن کو اجر تک کرے سلام، ان پر سلام جن کو تحیت صدر کی ہے، ان پر درود جن کو کسے بے کساں کہیں، ان پر سلام جن کو خبر بے خبر کی ہے۔ آئیے سب سے پہلے انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ جان کائنات، روح کائنات، مالک کائنات، مختار کائنات، مونس کائنات جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ مکرم میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز حاضرین و سامعین، خطبے کے بعد قرآن مجید فرقان حمید کے چند کلمات جو تلاوت کیے گئے، ان کا مفہوم یہ ہے کہ بے شک وہ لوگ جنہوں نے دین میں جدا جدا راہیں نکالی اور شیعہ ہو گئے، ٹکڑوں میں بٹ گئے، اے میرے محبوب تمہیں ان سے کچھ تعلق نہیں، تمہیں ان سے کچھ علاقہ نہیں۔ اللہ کے حبیب نبی غیب داں مخبر صادق جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو پہلے ہی اس بات سے آگاہ فرما دیا تھا۔ مشہور حدیث پاک ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ بنی اسرائیل 73 فرقوں میں بٹ گئے تھے اور میری امت 72 فرقوں میں بٹ جائے گی، ان میں سب کے سب جہنمی ہوں گے سوائے ایک کے۔ ابھی امت ٹکڑے ٹکڑے ہوئی نہیں ہے، امت میں تفرقہ پیدا نہیں ہوا ہے، پہلے ہی نبی غیب داں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس کا اظہار فرماتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ آگے جو چل کر کے ہونے والا ہے
پہلے ہی سے اس کی خبر دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ پتہ یہ چلا کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آگے کے احوال کو بھی جانتے ہیں۔ ابھی امت میں فرقے ہوئے نہیں، لیکن نبی غیب کا اپنی حیات ظاہری میں پہلے ہی سے خبر دے رہے ہیں۔ جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا تو قربان جائیے صحابہ کرام کے اوپر کہ صحابہ کرام نے بارگاہ رسالت میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، وہ ایک جماعت جو جنتی جماعت ہوگی، وہ ایک جماعت جو نجات پانے والی جماعت ہوگی، اس کی نشاندہی فرما دیں۔ 72 میں سے 71 جہنمی اور ایک جنتی۔ اب اگر بقیہ کی تفصیل صحابہ کرام پوچھتے تو اس میں وقت بھی کافی درکار ہوتا اور اس کو یاد رکھنا بھی مشکل ہوتا، تو جو بھٹکنے والے تھے صحابہ نے ان کے بارے میں نہیں پوچھا، صحابہ نے ان کے بارے میں پوچھا جو راہ راست کے اوپر ہوں گے، جو جنتی ہوں گے، نجات پانے والے ہوں گے۔ جب صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، جو جنتی جماعت ہے، نجات پانے والا گروہ ہے، اس کی نشاندہی فرما دیں، تو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس کی نشانی بتاتے ہیں کہ ما انا علیہ واصحابی، نجات پانے والی جماعت وہ ہوگی جو میرے طریقے کے اوپر ہوگی اور میرے صحابہ کے طریقے کے اوپر ہوگی۔ تو حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ما انا علیہ واصحابی، جس طریقے پر میں ہوں اور میرے صحابہ جس طریقے پر ہیں، نجات پانے والی جماعت وہی ہوگی جو میرے طریقے کو بھی اپنائے گی اور میرے صحابہ کے طریقے کو بھی اپنائے گی۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو سنت رسول کہا جاتا ہے۔ سنت رسول حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، اور سنت جماعت صحابہ یہ صحابہ کرام کا طریقہ۔ تو اب سنت رسول میں سے لفظ سنت نکالا گیا اور سنت جماعت صحابہ میں سے لفظ جماعت نکالا گیا، اور دونوں کو جوڑ کر کے ملا کر کے اہل سنت و جماعت بنا دیا گیا۔ یعنی اہل سنت و جماعت جو ہیں وہ نجات پانے والے ہیں، اور یہی وہ لوگ ہیں جو نبی کے طریقے پر ہیں اور نبی کے صحابہ کے طریقے کے اوپر۔ اپنے صحابہ کو حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے معیار ہدایت قرار دیا ہے۔ اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں، تم جس صحابی کی بھی پیروی کرو گے نجات پا جاؤ گے، جس صحابی کا بھی دامن پکڑ لو گے راہ راست کے اوپر رہو گے۔ تو تمام صحابہ نجوم ہدایت ہیں، آسمان ہدایت کے چمکتے ہوئے ستارے ہیں۔ ہر صحابی کا جو راستہ ہے وہ جنت کا راستہ ہے، ہر صحابی کا جو طریقہ ہے وہ درست اور صحیح طریقہ ہے۔ اور حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصیت کے ساتھ خلفائے راشدین کی سنت کو لازم اور ضروری قرار دیا، صراحت کے ساتھ ارشاد فرمایا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین، کہ تم پر میری سنت کی پیروی لازم ہے اور خلفائے راشدین کی سنت کی پیروی لازم ہے۔ اپنی سنت کی پیروی بھی لازم قرار دی، اور اپنی سنت کے ساتھ ساتھ صحابہ کی پیروی، بالخصوص خلفائے راشدین کی پیروی کو لازم اور ضروری قرار دیا حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے۔ تو جہاں نبی کی سنت پر عمل ضروری ہے، وہیں صحابہ کے طریقے کے اوپر بھی عمل ضروری ہے۔ نبی غیبدہ نے پہلے ہی ارشاد فرمایا تھا کہ میری امت 72 فرقوں میں بٹ جائے گی۔ چنانچہ جب اختلافات کا دور شروع ہوتا ہے، امت میں تفرقہ پیدا ہوتا ہے۔ ایک قوم پیدا ہوتی ہے جسے رافضی کہا جاتا ہے، شیعہ کہا جاتا ہے۔ یہ قوم پیدا ہوئی، اس قوم کی بنیاد رکھنے والا عبداللہ بن سبا ہے، جو کہ یہودی تھا حقیقت میں،
اسلام میں رخنا ڈالنے کے لیے، فتنہ پیدا کرنے کے لیے بظاہر اس نے اسلام قبول کیا، بظاہر اسلام قبول کیا، لیکن حقیقتاً یہ یہودی تھا اور اس نے اسلام کے اندر فرقہ بندی پیدا کرنا شروع کیا۔ شیعیت کی بنیاد رکھنے والا، رافضیت کی نیو رکھنے والا، علماء فرماتے ہیں کہ یہی ابن سبا ہے۔ اس نے حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے تعلق سے بڑا غلو کیا اور ان کی ذات بابرکات سے ایسی ایسی باتیں منسوب کی جو ہرگز منسوب کرنے کے لائق نہیں تھی۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے ایک موقع پر ارشاد فرمایا تھا کہ اے علی، تمہاری مثال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مانند ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح ہے۔ کیا مطلب ہوا کہ حضرت علی سے فرما رہے ہیں کہ تمہاری مثال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح ہے؟ مطلب یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے یہودیوں نے اس قدر آپ کے تعلق سے آپ کی ذات بابرکات کے اوپر کیچڑ اچھالا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ حضرت مریم طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا کے اوپر تہمت لگا دی، آپ کی والدہ کو متہم کیا اور بدکاری کی تہمت لگائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ کے اوپر۔ تو یہودی اتنے سخت دشمن تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کہ وہ آپ کی والدہ ماجدہ کے اوپر تہمتیں لگاتے تھے اور ان کے تعلق سے نازیبا کلمات، نازیبا باتیں کہتے تھے۔ تو ایک طرف تو یہ کہ یہودی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی توہین کر رہے ہیں، ان کی تذلیل کر رہے ہیں، اور دوسری طرف عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے اتنا غلو کیا اور ان کے بارے میں ایسی ایسی باتیں کہیں، نعوذ باللہ۔ بعض عیسائی وہ ہیں جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو منصب الوہیت کے اوپر بٹھا دیا کہ ان کو خدا قرار دینے لگے۔ بعض عیسائی وہ ہیں جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا قرار دیا، نعوذ باللہ۔ تو اس طرح سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں عیسائیوں نے اتنا غلو کیا کہ ان کو منصب الوہیت کے اوپر بٹھا دیا، نعوذ باللہ۔ تو اب دیکھیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ایک قوم توہین کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے اور ایک قوم وہ ہے جو ان کی شان میں اتنا غلو کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اتنا غلو کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے کہ کفر تک پہنچ جا رہی ہے۔ تو حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے تعلق سے حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے پہلے ہی ارشاد فرما دیا تھا کہ تمہاری مثال عیسیٰ علیہ السلام کے مانند ہے کہ ایک قوم وہ ہوگی جو تمہاری تذلیل کرے گی، تمہاری توہین کرے گی، اور ایک قوم وہ ہوگی جو تمہارے بارے میں اتنا غلو کرے گی کہ حد سے زیادہ وہ غلو کرے گی۔ چنانچہ نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نشاندہی کی تھی، اب آپ دیکھیں حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے تعلق سے جو فرمایا تھا وہ نگاہوں کے سامنے ہے۔ ایک قوم وہ ہے جسے رافضی کہا جاتا ہے، شیعہ کہا جاتا ہے۔ رافضیوں نے حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی شان میں اتنا غلو کیا، یہ رافضی جو ہیں ان میں بھی کئی درجن فرقے ہو چکے ہیں، 2 4 10 فرقے نہیں ہیں، تقریباً 3 درجن فرقے ان رافضیوں کے اندر موجود ہیں۔ ان کے اندر بھی بہت سارے اختلافات ہیں ان کے اندر۔ اب بعض فرقے ان میں وہ ہیں، ان رافضیوں کے اندر ایک فرقہ وہ ہے جو یہ کہتا ہے کہ اللہ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ کریم کے اندر حلول کر گیا ہے، یعنی حضرت علی میں نعوذ باللہ اللہ سرایت کر گیا ہے۔ تو اس فرقے نے حضرت علی کی شان میں اتنا غلو کیا کہ منصب الوہیت کے اوپر بٹھا دیا۔ ابن سبا نے یہ نظریہ دیا تھا کہ اللہ ان کے اندر حلول کر گیا ہے، حضرت علی کو کہتا تھا کہ یہ خدا ہیں، ان کے اندر رب
अब हुलूल किए हुए हैं। हजरत अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम को जब इक़्तिदार हासिल होता है, जब क़ुव्वत हासिल होती है, अब्दुल्ला बिन सबा को और इसके जो मानने वाले थे, जो मौजूद थे, तकरीबन 40 की तादाद में जो इसके साथी थे, हजरत अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम ने आग जलवाया और आग जलवा करके आग के अंदर इनको डलवा दिया। अल्लाह अल्लाह, जब आग के ऊपर पट्टी पड़ जाती है तो आप देखें लोग कैसी कैसी बातें करते हैं। जब इब्ने सबा को, अब्दुल्ला बिन सबा को जब आग में डाला जा रहा था तो ये कहता है कि देखो देखो, मैं कहता था ना कि हजरत अली खुदा हैं, ये मुझको आग में डलवा रहे हैं और आग का जो अजाब होता है वो खुदा ही दे सकता है, अब ये मुझको आग का अजाब दे रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि मैं जो कहता था वो चीज़ साबित हो गई, ये मुझको आग में डलवा रहे हैं और आग का अजाब खुदा ही दे सकता है, ये खुदा हैं, ये मुझको आग में डलवा रहे हैं, तो मैं खुशी खुशी आग में जलने के लिए तैयार हूँ। इसको आग में जला दिया जाता है। तो राफिजियों का एक फिरका वो कि जिसने नऊज़ बिल्लाह हजरत अली की शान में इतना गुलू किया कि उनको मनसब उलूहियत के ऊपर बिठा दिया, खुदा तस्लीम कर लिया। और बाज़ फिरके वो हैं जो हजरत अली को तमाम अंबिया से अफजल करार देते हैं, सिर्फ हजरत अली ही को नहीं, इनके और जो दीगर इमाम हैं, अइम्मा अहले बैत जिनको ये कहते हैं, 12 इमाम हैं, अइम्मा के बारे में भी इनका अकीदा ये है कि ये जो अइम्मा हैं ये अंबिया से अफजल हैं, अंबिया से बरतर व बाला हैं। तो अपने अइम्मा के बारे में इनका ये अकीदा कि ये दीगर अंबिया से अफजल हैं। बाज़ वो हैं जो हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से भी अफजल अइम्मा को मानते हैं। और ये चीज़ पुख्ता सबूत के साथ साबित है कि जो गैर नबी को नबी से अफजल माने वो मुर्तद है, वो काफिर है, वो दायरे इस्लाम से खारिज है। क्योंकि अंबिया की ज़वात मुक़द्दसा वो होती हैं जो सबसे अफजल होती हैं, सबसे बरतर व बाला होती हैं। अंबिया के बराबर गैर नबी पहुंच ही नहीं सकता, अंबिया से अफजल होना तो दूर की बात है। जो किसी गैर नबी को नबी से अफजल माने या नबी के बराबर माने वो काफिर है, वो मुर्तद है, दायरे इस्लाम से खारिज है। तो शियों और राफिजियों के बाज़ फिरके वो जो अइम्मा को अंबिया से अफजल मानते हैं तो इस बुनियाद पर वो दीन इस्लाम से खारिज हैं। हजरत गिरामी, इन राफिजियों को देखिए, ये कुरान को भी मुकम्मल नहीं मानते, कुरान के अंदर तहरीफ के कायल हैं और कहते हैं कि मौजूदा कुरान जो है ये मुकम्मल कुरान नहीं है, इसमें बहुत सी तब्दीलियां कर दी गई हैं और जो असल कुरान है वो इमाम गायब ले करके गायब हो गए हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि शरीयत का जो असल माखज़ है वो कुरान है और अहादीस रसूल हैं। जब असल कुरान मौजूद ही नहीं है तो आखिर तुम फिर अपने ही कौल के मुताबिक शरीयत पर अमल कैसे कर सकते हो? शरीयत पर अमल करने की कोई राह ही तुम्हारे लिए नहीं बची है, क्योंकि जो कुरान असल माखज़ होता है शरीयत का, दीन का असल माखज़ है, जब वो खुद तुम्हारे नज़दीक असल सूरत में मौजूद ही नहीं है तो फिर आखिर तुम शरीयत के ऊपर अमल कैसे करोगे? और रही अहादीस की बात, तो अहादीस जो है इन्हें सहाबाए किराम ने रिवायत किया, रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के फरमूदात को, रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इरशादात को सुन सुन करके, याद कर करके जो आगे बढ़ाने का फरीज़ा अंजाम दिया है वो रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सहाबाए किराम ने अंजाम दिया है। और राफिजियों का मामला ये है कि नऊज़ बिल्लाह ये सहाबाए किराम की शान में मुगल्लज़ात बकते हैं, सहाबाए किराम की शान में तबर्रा करते हैं। इनके नज़दीक चंद सहाबा को छोड़ करके तमाम सहाबा जो हैं वो सही तौर पर मुसलमान भी नहीं हैं, उनको ये नऊज़ बिल्लाह मुसलमान भी तस्लीम नहीं करते हैं। हज़रत अबू ज़र, हज़रत मिक़दाद, हज़रत असवद, हज़रत अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम, इन चंद सहाबा को छोड़ दीजिए तो दीगर जो सहाबाए किराम हैं उनके ताल्लुक से इनके नज़रियात इतने गलत हैं कि दीगर सहाबा को ये मुसलमान तक मानने के लिए तैयार नहीं है। तो जब सहाबाए किराम के ज़रिए से ये अहादीस आगे बढ़ी, तुम सहाबा
गवाही को नहीं मानते हो, तो फिर जाहिर से बात है कि ये अहादीस का ज़ख़ीरा भी तुम्हारे लिए नफ़ा बख्श नहीं हो सकता है, क्योंकि जिनके ज़रिए से ये अहादीस का ज़ख़ीरा आगे बढ़ा, जब वही तुम्हारे नज़दीक सही नहीं है तो फिर ये हदीसें तुम्हारे नज़दीक सही कैसे हो सकती हैं। तो बहर गए कुरान को ये लोग सही और मुकम्मल नहीं मानते, उसके अंदर तहरीफ मानते हैं। कुरान में तहरीफ मानना ये बज़ाते खुद एक मुस्तकिल कुफ्र है, क्योंकि कुरान की हिफाजत का जिम्मा खुद रब्बे कदीर ने लिया है। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। रब तआला इरशाद फरमाता है कि हमने कुरान को नाजिल किया है और हम ही उसकी हिफाजत फरमाने वाले हैं। तो जिस कुरान की हिफाजत खुद रब्बे कदीर कर रहा हो, उसके अंदर कोई एक ज़ेर ज़बर की भी तब्दीली नहीं कर सकता, उसके अंदर कोई एक नुक्ता भी इधर से उधर नहीं कर सकता। उसमें तब्दीली मानना गोया कि इस बात का इकरार करना है कि अल्लाह ने हिफाजत नहीं की, अल्लाह हिफाजत न कर सका। कुरान की इस आयत का इनकार होगा, और कुरान की आयत का जब इनकार होगा तो वो सरीह कुफ्र होगा। तो हज़रात गिरामी, ये राफिज़ी, इनके बड़े गलीज़ अक़ीदे हैं, बड़े कुफरिया अक़ीदे हैं इनके, इनमें की अक्सरियत जो है वो कुफरिया अक़ायद रखती है। हज़रात गिरामी, ये जो राफिज़ी हैं, हज़रत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम से भी बड़ा बुग़्ज़ रखते हैं, बड़ी अदावत रखते हैं। इनका एक गंदा अक़ीदा ये है कि अल्लाह ने जिब्रील अमीन को वही के साथ भेजा था कि ये वही ले करके अली के पास जाओ, लेकिन जिब्रील अमीन गलती से वो वही हज़रत अली के पास लाने के बजाय मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास ले करके चले गए। तो जिब्रील अमीन ने वही लाने में गलती की। तो इन राफिजियों का अक़ीदा है कि वही वो आ रही थी हज़रत अली के पास, लेकिन गलती की जिब्रील अमीन ने, और वो वही ले करके हज़रत अली के बजाय मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंच गए। और कहते हैं वजह यह थी कि दोनों बड़े मुशाबे थे, एक दूसरे से मुशाबहत रखते थे। जिब्रील अमीन से गलती हो गई नौज़ बिल्लाह, और गलती के बुनियाद पर वो वही लेकर के वहाँ चले गए। तो इस बुनियाद पर ये हज़रत जिब्रील अमीन से भी बड़ा शदीद बुग़्ज़ रखते हैं, बड़ी अदावत रखते हैं। इन अक्ल के अंधों को ये समझ में नहीं आता कि बिलफर्ज़ ये तो मुहाल है कि वही इलाही लाने में जिब्रील अमीन गलती करें। फरिश्ते मासूम हुआ करते हैं, गलतियों से पाक हुआ करते हैं। अब अगर बफर्ज़ मुहाल मान भी लिया जाए, अगर एक बार गलती हो जाए बफर्ज़ मुहाल, हालांकि इसका इम्कान नहीं कि गलती हो, तो 23 बरस की मुद्दत तक हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर जो वही नाजिल होती रही, न जाने कितनी बार जिब्रील अमीन आते रहे जाते रहे, तो क्या हर बार वो गलत जगह ही पर आते रहे जाते रहे? एक बार अगर बफर्ज़ मुहाल गलती हुई थी तो दोबारा भी उसको नहीं सुधारा, तीसरी बार भी नहीं सुधारा, न जाने कितनी बार आए गए और हर बार वो गलती ही करते चले गए। तो नऊज़ बिल्लाह, इन लोगों के जो अक़ायद हैं वो बड़े बड़े गलीज़ अक़ायद हैं। इन्हीं में ये राफिजियों के गंदे अक़ायद ये तबर्रा करते हैं खुलफ़ाए राशिदीन के ऊपर भी, हज़रत अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम को छोड़ करके। जो तीनों खुलफ़ा हैं इनकी शान में भी ये मुग़ल्लज़ात बकते हैं। हज़रत अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम से महब्बत का दावा करते हैं, लेकिन इस दावे महब्बत में यकीनन ये झूठे हैं। अगर खुलफ़ाए सलासा यानी हज़रत सिद्दीक़ अकबर, वो हज़रत उमर, वो हज़रत उस्मान गनी रिदवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन गलत होते, नऊज़ बिल्लाह, जैसा कि बहुत से राफिजियों का अक़ीदा है कि ये लोग मुसलमान ही न थे, तो अगर नऊज़ बिल्लाह ऐसा होता तो हज़रत अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम पर क्या इल्ज़ाम नहीं आएगा कि फिर सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हाथ पर बैअत क्यों की? वो बैअत जो होती थी वो ज़ाहिरी बैअत भी होती थी, बातिनी बैअत भी होती थी। खलीफा जो होता था मुसलमानों के
दुनियावी उमूर का भी इमाम पेशवा और मुक्तदा होता था, दीनी उमूर का भी इमाम मुक्तदा और पेशवा हुआ करता था। दीन और दुनिया दोनों का पेशवा माना जाता था। बैअत करने का मतलब ये होता था कि मैं आपको दुनिया का भी पेशवा मानता हूँ और दीन का भी पेशवा और मुक्तदा मानता हूँ। तो गोया कि बैअत करना ये अपना पीर मानना होता था कि उनके हाथ पर बैअत की, तो गोया कि सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को अपना पीर माना। हज़रत अली करमल्लाहु तआला वजहुल करीम ने फारूक आज़म के हाथ पर बैअत की, तो गोया कि उनको अपना पीर तस्लीम किया, अपना पेशवा मुक्तदा तस्लीम किया। दीन के मामले में भी दुनिया के मामले में भी हजरत उस्मान गनी के हाथ पर बैअत की, तो उनको भी अपना मुक्तदा और पेशवा माना, दीन के मामले में भी दुनिया के मामले में भी। और सबसे बढ़ करके तो ये चीज़ है कि हजरत अली करमल्लाहु तआला वजहुल करीम इन तीनों खुलफा के पीछे नमाजें भी पढ़ते रहे। 1-2 बरस नहीं, 4-6 बरस नहीं, बल्कि तकरीबन 25 बरस का ये ज़माना होता है। 25 बरस के आसपास का ज़माना हज़रत अली करमल्लाहु तआला वजहुल करीम इन तीनों खुलफा के पीछे अपनी नमाजें पढ़ रहे हैं। अगर ये लोग दुरुस्त ना होते तो हज़रत अली नमाज क्यों पढ़ते? और अगर हज़रत अली करमल्लाहु तआला वजहुल करीम इनको हक पर नहीं समझते थे और नमाज पढ़ते थे, जब तो और बड़ा इल्ज़ाम आएगा हज़रत अली करमल्लाहु तआला वजहुल करीम की ज़ाते मुकर्रम के ऊपर कि ज़ाहिरी तौर पर तो आप उनकी बैअत कर रहे हैं लेकिन उनको आप सही नहीं समझ रहे हैं। ये तो मुनाफिकत कहलाती है, ये मुनाफिकत कहलाती है कि ज़ाहिरी तौर पर आप कुछ नज़र आ रहे हों, बातिनी तौर पर आपके अंदर कुछ हो, तो फिर तो ये मुनाफिकत होगी। हजरत अली पर बहुत बड़ा ये इल्ज़ाम आएगा कि हजरत अली उनको सही नहीं समझते थे, इसके बावजूद उनको अपना पेशवा ज़ाहिरी तौर पर मानते थे, अपनी नमाजों का इमाम बनाते थे, फिर तो ये मुनाफिकत हो जाएगी। और फिर ये भी इल्ज़ाम आएगा कि नऊज़ बिल्लाह अगर वो हक पर नहीं थे तो क्या हजरत अली उनसे डरते थे? हजरत अली तो वो हैं जिनकी शुजाअत और बहादुरी के डंके उनकी हयात ज़ाहिरी ही में बचा करते थे। उनके हाथों में ज़ुल्फ़िकार हैदरी हुआ करती थी, वो तो शुजाअत के पैकर थे हजरत अली करमल्लाहु तआला वजहुल करीम। अगर वो हक पर नहीं थे ये तीनों खुलफा तो हजरत अली करमल्लाहु तआला वजहुल करीम क्या फिर उनसे डर रहे थे जो उनके खिलाफ आवाज नहीं बुलंद कर रहे थे? या बफर्ज मुहाल अगर डर भी रहे थे, जब भी शरीयत इसकी इजाजत नहीं देती है कि तुम जिसको सही नहीं समझते हो उसके पीछे तुम नमाजें पढ़ते रहो, ऐसे माहौल में हजरत अली पर फिर तो लाजिम हो जाता था कि वो वहाँ से हिजरत करते, हिजरत करके कहीं और चले जाते, उनके पीछे नमाजें नहीं पढ़ते। नमाज जैसी इबादत उनके पीछे शियों के बकौल अगर वो दुरुस्त नहीं थे तो पढ़ करके खराब करने की हरगिज़ इजाज़त नहीं है। हजरत अली तो वो हैं जिनके बारे में कुरान में है वो तराहुम रुकअन सुजदा, कि तुम उनको देखोगे रुकू करते हुए, सजदा करते हुए, जिनकी इबादत मशहूर है। इबादत में अल्लाहु अकबर, उनकी इबादत और रियाजत का क्या कहना। तो फिर अगर ऐसा था तब तो हज़रत अली करमल्लाहु तआला वजहुल करीम को ज़रूरी था आपके ऊपर कि वहाँ से हिजरत करते और हिजरत करके कहीं और चले जाते। तो बहरकैफ हज़रत अली करमल्लाहु तआला वजहुल करीम की शान में गुलू करके जो राफिज़ी हैं जिन्होंने मनसब उलूहियत पर उठाया या अंबिया के बराबर या अंबिया से अफजल करार दिया, कुरान में जिन्होंने तहरीफ मानी, ये सब के सब मुर्तद हैं, काफिर हैं, दायरे इस्लाम से खारिज हैं। हज़रत अली करमल्लाहु तआला वजहुल करीम ने खुद ये इरशाद फरमाया था, ला युहिब्बुनी कौमुन हत्ता यदखुलू अन्नार फी हुब्बी व ला युबग़िज़ुनी कौमुन हत्ता यदखुलू अन्नार फी बुग़ज़ी। हज़रत अली करमल्लाहु तआला वजहुल करीम ये इरशाद फरमा रहे हैं कि एक कौम मुझसे मोहब्बत करेगी और मुझसे मोहब्बत की बुनियाद पर वो जहन्नम में जाएगी, और एक कौम मुझसे बुग़्ज़ो अदावत रखेगी और बुग़्ज़ो अदावत की बुनियाद पर वो जहन्नम में जाएगी। अब काबिल गौर ये है कि एक कौम मोहब्बत करेगी, मोहब्बत की बुनियाद पर वो भी जहन्नम में जा रही है, एक कौम
بغض و عداوت رکھے گی، بغض و عداوت کے بنیاد پر وہ بھی جہنم میں جا رہی ہے، محبت کرنے والی قوم بھی جہنم میں جا رہی ہے، عداوت رکھنے والی قوم بھی جہنم میں جا رہی ہے۔ آخر اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہی ہے کہ وہ قوم جو محبت کرے گی وہ محبت میں اتنا غلو کرے گی، اتنا غلو کرے گی کہ حد کفر تک کے پہنچ جائے گی، اور اس بنیاد پر وہ جہنمی ہو جائے گی۔ اور جو قوم بغض و عداوت رکھے گی وہ حضرت علی کی اتنی توہین کرے گی، اتنی اہانت کرے گی کہ ان کو مسلمان تک ماننے کے لیے تیار نہ ہوگی، تو اس بنیاد پر وہ قوم جہنمی ہو جائے گی۔ رافضیوں نے غلو کیا، غلو کی بنیاد پر وہ جہنمی ہو گئے، اور خارجیوں نے حضرت علی کی توہین کی، اور توہین کی بنیاد پر وہ جہنم کے مستحق ہوئے۔ تو حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ کریم نے یہ پہلے ہی فرما دیا، سب کچھ واضح فرما دیا تھا۔ اب رافضیوں میں، ان شیعوں میں دیکھیں، ایک فرقہ ہے تفضیلی۔ وہ تفضیلی فرقہ جو ہے وہ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو تمام صحابہ میں سب سے افضل قرار دیتا ہے۔ صحابہ میں سب سے افضل یہ تفضیلی فرقہ کہتا ہے کہ حضرت علی ہیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی ان کو افضل مانتا ہے، فاروق اعظم سے بھی، حضرت عثمان غنی سے بھی، رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ یہ تفضیلی فرقہ یہ روافض ہی کی ایک شاخ ہے، لیکن آپ دیکھیں آج بہت سے سنی کہلانے والی خانقاہوں کے بھی لوگ آپ کو ملیں گے جن کے اندر تفضیلیت کے جراثیم پائے جاتے ہیں، تفضیلیت کے جراثیم ان کے اندر پائے جاتے ہیں، اور رافضیوں کی بولی وہ بولتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ حضرت علی کو تمام صحابہ پر وہ فضیلت دیتے ہیں اور افضل الصحابہ قرار دیتے ہیں حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو۔ حالانکہ اس بات کے اوپر امت کا اجماع ہے، تمام صحابہ کا یہ عقیدہ تھا کہ صدیق و عمر رضی اللہ تعالی عنہما پوری امت میں سب سے افضل و اعلیٰ ہیں، سب سے برتر و بالا ہیں۔ صحابہ کے بعد تابعین کا بھی یہی عقیدہ، تبع تابعین کا بھی یہی عقیدہ، بزرگان دین کا بھی یہی عقیدہ، اولیاء امت کا بھی یہی عقیدہ، ائمہ مجتہدین کا بھی یہی عقیدہ، محدثین و مفسرین کا بھی یہی عقیدہ۔ آج تک کے امت کا اس بات کے اوپر اجماع چلا آ رہا ہے، تواتر کے ساتھ یہ بات ثابت ہے کہ افضل الصحابہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور ان کے بعد جو دوسرا نمبر آتا ہے وہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نمبر۔ یہ عقیدہ تواتر کے ساتھ دور صحابہ سے لے کر کے اب تک چلا آ رہا ہے۔ عقیدہ کیسے بنتا ہے؟ قرآن، احادیث وغیرہ سے عقیدہ بنتا ہے، اجماع امت سے عقیدہ بنتا ہے۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس تعلق سے ہمیں کیا نظریہ دیا ہے، آئیے ہم احادیث میں دیکھتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، کنز العمال شریف کے اندر یہ حدیث موجود ہے، مفہوم حدیث عرض کر رہا ہوں کہ ابو بکر و عمر خیر الاولین، کہ ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالی عنہما اولین میں سب سے افضل و اعلیٰ ہیں، سب سے بہتر ہیں۔ آگے ارشاد ہوتا ہے کہ آخرین میں بھی سب سے افضل و اعلیٰ ہیں، برتر و بالا ہیں۔ پھر آگے ارشاد ہوتا ہے کہ تمام اہل آسمان اور اہل زمین میں بھی سب سے برتر و بالا ہیں، سوائے انبیاء و مرسلین کے۔ الا الانبیاء والمرسلین کا استثناء ہے حدیث میں کہ انبیاء اور مرسلین کو چھوڑ کر کے تمام اولین و آخرین، تمام اہل آسمان اور اہل زمین میں سب سے افضل و اعلیٰ، سب سے برتر و بالا ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے پہلے ابو بکر کا نام لیا، پھر حضرت عمر کا نام لیا، اور یہ حضرت علی ہی سے فرما رہے۔ یا وہاں چند صحابہ اگر موجود ہیں تو حضرت علی ہی کو مخاطب کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم آگے ارشاد فرماتے ہیں، لا تخبرہما یا علی، کہ اے علی جو میں نے یہ کہا ہے نا
کہ تمام اولین و آخرین اہل زمین اور اہل آسمان میں ابو بکر و عمر سب سے افضل و اعلیٰ ہیں، برتر و بالا ہیں، اے علی اس بات کی تم ان کو خبر نہیں دینا، اے علی اس بات کی تم ان کو خبر نہیں دینا، تم جا کر کے یہ بات کہنا نہیں، منع کر دیا۔ منع کر دیا، کیوں منع کیا؟ علامہ مناوی ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں، ان کی ایک کتاب ہے تیسیر، اس میں تحریر فرماتے ہیں اس لیے منع کیا کہ اے علی، چونکہ یہ بہت بڑے فضیلت کی بات ہوئی نا، بہت بڑے شرف کی بات ہوئی کہ تمام اولین و آخرین میں، تمام آسمان اور زمین والوں میں سب سے بہتر ابو بکر و عمر ہیں، تو یہ کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ انبیاء و مرسلین کو چھوڑ کر کے سب سے افضل جو ہیں وہ ابو بکر و عمر ہیں، یہ اتنی بڑی فضیلت بیان ہو رہی ہے۔ آقا کریم حضرت علی سے کہتے ہیں لا تخبرہما یا علی، اے علی اس بات کی تم ان کو جا کر کے خبر نہیں دینا، چونکہ یہ بہت بڑی بات ہے، اس لیے میں زبان نبوت سے، زبان رسالت کی سے اس بات کی خبر خود ان کو دوں گا تاکہ ان کو خوب خوشی ہو، تاکہ خوب مسرت ہو۔ جتنے بڑے کی زبان سے جو بات نکلے گی اتنی معیاری ہوگی، تو زبان نبوت سے میں خود ان کو یہ خوشخبری سناؤں گا، لہذا اے علی تم جا کر کے نہ کہنا، تاکہ یہ بات سن کر کے ان کی خوشیوں میں اور اضافہ ہو، میں خود یہ بات ان سے کہوں گا۔ امام اہل سنت سیدی سرکار اعلی حضرت قدس سرہ العزیز بڑے سادہ انداز میں اس پوری حدیث کو اپنے ایک شعر میں سمیٹتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں۔ امام اہل سنت کیا کہتے ہیں؟ فرماتے ہیں یہ دونوں ہیں سردار دو جہاں، یہ پہلا مصرع ہے، فرماتے ہیں یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ دونوں ہیں یعنی ابو بکر و عمر کیا ہیں؟ سردار دو جہاں۔ فرماتے ہیں یہ دونوں ہیں سردار دو جہاں، اے مرتضیٰ عتیق و عمر کو خبر نہ ہو، اے مرتضیٰ عتیق و عمر، عتیق صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرماتے ہیں یہ دونوں ہیں سردار دو جہاں، اے مرتضیٰ عتیق و عمر کو خبر نہ ہو، یعنی اے مرتضیٰ، اے علی تم جا کر کے خبر نہ دینا، یہ خبر میں خود زبان نبوت سے ان کو دوں۔ تو ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما وہ ہیں زبان نبوت سے جنہیں اولین و آخرین اہل آسمان و زمین میں انبیاء و مرسلین کو چھوڑ کر کے سب سے افضل، سب سے اعلیٰ، سب سے برتر و بالا قرار دیا گیا، اور اس سے بھی اندازہ لگائیں حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے بعد صدیق اکبر کا اور چند صحابہ کا اگر نام لینا ہوا ہے تو اپنے فوراً بعد صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لیا۔ ذخیرہ احادیث آپ مطالعہ کر کے دیکھ لیں، کثرت کے ساتھ آپ کو ملے گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بعد کسی کا اگر نام لیتے ہیں اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس میں شامل ہے، نام لینا ہے تو پہلے صدیق اکبر کا نام لیتے ہیں، فاروق اعظم کا نام لیتے ہیں، پھر کسی اور کا نام لیتے ہیں، اور پھر حیات ظاہری میں جو نشست تھی اس سے اندازہ لگائیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹھنے کی جو جگہ تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں جانب، دائیں جانب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونق افروز ہوتے، اور بائیں جانب حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونق افروز، دائیں بائیں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صدیق و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو رکھا، حیات ظاہری ہی میں نہیں رکھا، آج بھی اپنے قرب میں صدیق و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو گنبد خضرا شریف کے نیچے رکھا، بالکل اپنا قرب عطا کیا، بالکل اپنے قریب رکھا۔ گنبد خضرا میں کون ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ
حضرت صدیق عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیوں نہ ہو، یہ دونوں وزیر ہیں اور وزارت کی شان کے ساتھ گنبد خضرا میں شہنشاہ کائنات کے پہلو میں آج بھی موجود ہیں۔ جس طرح سے بادشاہ کے پہلو میں وزیر ہوا کرتے ہیں، شہنشاہ کائنات کی جو شہنشاہی ہے آج بھی جاری و ساری ہے، اور ان کے پہلو میں ان کے دونوں وزیر آج بھی آرام فرما ہیں۔ یہاں بھی ساتھ، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن صدیق اکبر دائیں جانب ہیں، حضرت عمر فاروق اعظم بائیں جانب ہیں، ارشاد فرماتے ہیں ھاکذا نبعث یوم القیامہ، یعنی اسی طرح سے قیامت کے دن ہم اٹھائے جائیں گے، یعنی قیامت کے دن جب اٹھیں گے تو اس وقت بھی صدیق اکبر داہنی جانب ہوں گے اور فاروق اعظم جو ہے یہ بائیں جانب ہوں گے۔ تو صدیق عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، امت کا اجماع ہے اس بات کے اوپر کہ یہ افضل الصحابہ ہیں، تمام صحابہ میں سب سے افضل و اعلیٰ، سب سے برتر و بالا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور اس کے بعد پھر حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما روایت کرتے ہیں کہ ایک دن میں نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور حضرت علی ایک ساتھ کھڑے ہوئے، اتنے میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آ جاتے ہیں۔ جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ان کو سینے سے لگاتے ہیں، مصافحہ معانقہ کرتے ہیں، اور معانقہ کرنے کے بعد صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ کو چوم لیتے ہیں۔ کیا محبت ہے اپنے صدیق سے! حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو صدیق اکبر کے منہ کو چوم لیا، لبہائے ناز جو تھے چہرے پر رکھ کر کے بوسہ دیا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صدیق اکبر کے منہ کو چوم رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اے ابو الحسن، یہ کنیت ہے حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم، ارشاد فرماتے ہیں کہ اے ابو الحسن یعنی اے علی، میرے صدیق کو مجھ سے اسی طرح کا قرب حاصل ہے، اتنا ہی قرب حاصل ہے جس طرح سے مجھ کو میرے رب کا قرب حاصل ہے، یعنی اپنے رب سے میں جس طرح سے قریب ہوں میرا صدیق اسی طرح سے مجھ سے قریب ہے۔ اب اس سے آپ اندازہ لگائیں کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ قریب کوئی رب کے ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ رب کے سب سے زیادہ قریب حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور آپ خود ارشاد فرما رہے ہیں کہ اسی طرح سے صدیق میرے سب سے قریب ہے۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی افضلیت کے اوپر بے شمار دلائل موجود ہیں، امت کا اجماع رہا ہے اس بات کے اوپر کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ انبیاء و مرسلین کے بعد صرف یہی امت نہیں، تمام امتوں میں سب سے افضل والا ہے۔ دیگر انبیاء کی بھی جو امتیں ہوئی ان میں بھی صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا کوئی ہم پلہ موجود نہیں ہے، ان کے رتبے کا کوئی موجود نہیں ہے۔ تو صدیق عمر رضی اللہ تعالی عنہ ان پر امت کا اجماع ہے کہ یہ افضل الصحابہ ہیں۔ حضرت مجدد الفسانی امام ربانی تحریر فرماتے ہیں مکتوبات کے اندر، مکتوبات کی تیسری جلد ہے، اس میں تحریر فرماتے ہیں دفتر سوئم میں کہ جو ترتیب خلافت ہے وہی ترتیب فضیلت ہے، جو ترتیب خلافت وہی ترتیب فضیلت۔ پہلے خلیفہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئے تو سب سے افضل وہ، دوسرے خلیفہ فاروق اعظم ہوئے تو دوسرا نمبر ان کا، تیسرے خلیفہ حضرت عثمان غنی ہوئے تو تیسرا نمبر ان کا، چوتھے خلیفہ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ہوئے تو چوتھا نمبر ان کا۔ جو ترتیب خلافت وہی ترتیب فضیلت، یہ مکتوبات شریف کے اندر ہے۔ بہت سے علماء نے، اولیاء نے، ائمہ نے اس چیز کو تحریر فرمایا
اور یہی نظریہ دیا کہ جو خلافت کی ترتیب ہے وہی فضیلت کی بھی ترتیب ہے۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی شریف کا جب سنگ بنیاد رکھتے، ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے، مسجد بنانے کا مرحلہ جب آتا ہے، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی شریف تعمیر فرمانے جا رہے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ سب سے پہلا جو پتھر تھا وہ خود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنفس نفیس رکھا۔ بنیاد کا پہلا پتھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنفس نفیس رکھ رہے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پتھر رکھ دیا۔ پتھر رکھنے کے بعد مستدرک کی روایت میں ہے ثم جاء صدیق بحجر فوضعه، پھر صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ پتھر لے کر کے آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پتھر سے متصل اپنا پتھر لا کر کے رکھ دیا۔ یہ سب رب کی حکمت ہے۔ یہ ترتیب آپ دیکھیں، پہلا پتھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا، آپ کے پتھر کے بازو میں جو دوسرا پتھر رکھا جا رہا ہے وہ کون رکھ رہا ہے؟ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ نے پتھر رکھ دیا، ثم جاء عمر بحجر فوضعه، پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ پتھر لے کر کے آئے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے پتھر کے بازو میں انہوں نے اپنا پتھر رکھ دیا۔ ثم جاء عثمان بحجر فوضعه، پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ پتھر لے کر کے آئے اور حضرت عمر کے پتھر کے بازو میں اپنا پتھر انہوں نے رکھ دیا۔ اب یہ ترتیب دیکھیں آپ، ترتیب جس ترتیب سے خلافت ملنی تھی، جس ترتیب سے خلافت ملنی تھی خلیفہ ہوئے، اسی ترتیب سے یہاں پر پتھر رکھے جا رہے ہیں۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا ذکر اس روایت میں نہیں ملتا۔ ممکن ہے کہ اس وقت وہ وہاں پر موجود نہ رہے ہوں یا جو بھی معاملہ ہو، روایت میں ذکر نہیں ملتا۔ جب یہ پتھر رکھ دیے گئے، حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ہؤلاء ولاۃ الامر من بعدی، او کما قال صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، یہ وہ لوگ ہیں جو میرے بعد خلیفہ بنیں گے۔ اور اس طرح سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خصائص کبریٰ کے اندر صراحت کے ساتھ موجود ہے، ہؤلاء خلفاء من بعدی، یہ وہ لوگ ہیں جو میرے بعد خلیفہ بنیں گے، یعنی جس ترتیب سے یہ پتھر رکھے جا رہے ہیں اسی ترتیب سے میرے بعد یہ لوگ خلیفہ بنیں گے۔ اب ظاہر سے بات ہے کہ جو سب سے افضل ہے، سب سے افضل ہے بھائی جو امامت ہوتی ہے، امامت تو پہلا حقدار کون ہوتا ہے؟ جو سب سے افضل ہو، امامت کا حق اسی کو ہوتا ہے۔ خلیفہ یہ نماز کا بھی امام، تمہارے دین کا بھی امام، تمہارے دنیا کا بھی امام۔ تو افضل کے ہوتے ہوئے مفضول کو خلیفہ منتخب نہیں کیا جا سکتا۔ افضل حقدار ہوتا ہے کہ اس کو متعین کیا جائے، اس کو خلیفہ بنایا جائے۔ تو اب یہاں ترتیب دیکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پتھر کے بعد صدیق اکبر کا پتھر ہے، جس ترتیب سے پتھر رکھے گئے تھے۔ اچھا، پتھر رکھنے میں بھی تو یہی ہوتا ہے، جو افضل ہوتا ہے وہ پہلے پتھر رکھا کرتا ہے۔ آپ اگر سنگ بنیاد رکھوا رہے ہوں کسی مسجد کا تو سب سے افضل جو ہوگا حاضرین میں، آپ یہی کریں گے نا کہ پہلا پتھر اس کے ہاتھ سے رکھوائیں گے، پھر اس کے بعد جو دوسرا آپ کی نگاہ میں ہوگا، دوسرا پتھر اگر رکھوانا ہے تو اس سے رکھوائیں گے، پھر اس کے بعد جو افضل ہوگا آپ تیسرا پتھر اگر رکھوانا ہے تو اس سے رکھوائیں گے۔ افضل کو پہلے موقع دیا جاتا ہے۔ یہ روایت شروع ہی سے چلی آ رہی ہے، تو کیا اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ جو ترتیب خلافت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی جانب گویا کہ پہلے ہی اشارہ فرما دیا تھا اور اس کی جانب صراحت کر دی تھی گویا کہ میرے بعد جو میرے خلیفہ ہوں گے وہ صدیق اکبر ہوں گے، پھر عمر ہوں گے، پھر حضرت عثمان غنی ہوں گے۔ بہر گئے حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم۔ آخری بات عرض کر رہا ہوں، میں شاید وقت ہو چکا ہے، آخری بات عرض کروں
صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم خود ان کو افضل مانتے ہیں اور برتر و بالا مانتے ہیں۔ ایک دن منبر شریف کے اوپر حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم رونق افروز ہوتے ہیں، منبر پر رونق افروز ہو کر کے اعلان فرما رہے ہیں حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم، اور یہ ایسی روایت ہے جو بہت سارے لوگوں سے مروی ہے، کئی درجن کتابوں میں یہ روایت آئی ہوئی ہے، کثرت کے ساتھ اس کے راوی ہیں۔ حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم منبر شریف کے اوپر رونق افروز ہو کر کے ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے سنا ہے کچھ لوگ ایسے ہیں جو ابو بکر و عمر پر مجھ کو فضیلت دیتے ہیں، یعنی مجھ کو حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے افضل قرار دیتے ہیں۔ سن لو، میں نے پہلے سے تنبیہ نہیں کی تھی، اس لیے میں ان کو سزا نہیں دے رہا ہوں، لیکن اب سارے لوگ اچھی طرح سے سن لو، ابو بکر و عمر کو پر مجھ کو جو فضیلت دے گا، ان سے افضل جو مجھ کو کہے گا، تو میں اس کو وہی سزا دوں گا جو مفتری کی سزا ہوا کرتی ہے، بہتان لگانے والے کی سزا ہوا کرتی ہے۔ بہتان لگانے والے کی سزا کیا ہے؟ 80 کوڑے ہے۔ حضرت علی گویا کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر تم مجھ کو ابو بکر و عمر سے افضل کہو گے، اب میں نے سن لیا تو میں چھوڑوں گا نہیں اور اس کو 80 کوڑے لگاؤں گا۔ آج جو یہ کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ حضرت علی افضل ہیں، وہ حضرت علی کے دشمن ہیں، حضرت علی کے قول کے خلاف وہ خود کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اگر ہاں آج حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم حیات ظاہری کے ساتھ موجود ہوتے تو یقیناً انہوں نے جو کہا تھا کہ ابو بکر و عمر پر اگر مجھ کو فضیلت دو گے تو 80 کوڑے ماروں گا، آج جو یہ کہنے والے ہیں کہ علی سب سے افضل ہے تمام صحابہ میں، حضرت علی اگر حیات ظاہری کے ساتھ موجود ہوتے تو یقیناً ان کو 80 کوڑے لگاتے، یہ سزا سے بچ نہیں پاتے۔ تو تمام اولیاء امت کا یہ عقیدہ رہا، جو ترتیب خلافت وہی ترتیب فضیلت۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عقائد حقہ کے اوپر قائم رکھے، مسلک اہل سنت و جماعت جسے پہچان کے لیے مسلک اعلیٰ حضرت کہا جاتا ہے، اسی پر استقامت نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا